کر جاتے ہیں. اور دلہن کا کیا کہنا، فوٹوگرافر ہیں، اور ایک نہیں دو فوٹوگرافر ہیں، چار فوٹوگرافر ہیں، مووی میکر ہیں. اور اب جس نے آپ کی بیٹی نہیں دیکھی وہ بھی آپ کی بیٹی دیکھتا ہے، اس لیے کہ فیس بک کے اوپر جا کر دلہنیں اپنی تصویر پوسٹ کرنا جو ہے اپنا پورا حق سمجھتی ہیں. آپ فلاں کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ان کی بیٹی نہ دیکھی ہو، لیکن ہم لوگ اپنے ہی ارد گرد جان پہچان کے لوگوں کے خاندانوں تک کے لوگوں کو جان گئے. کس لیے؟ فیس بک کی وجہ سے. سب کی تصویریں علم نشرہ ہو رہی ہیں اور خوب تبرج کا اظہار ہو رہا ہے اس شادی کے فنکشن میں بھی اور اس بچی کی تصویروں کو پوسٹ کر کے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے ہجرت فرما لی تھی، انہوں نے قرآن پڑھ کر کسی کونے میں رکھ دیا تھا، اللہ کی عذاب کی آیات بھی پڑھی پھر بھی عمل کے لیے نہیں دوڑے، اللہ کی جنت کی آیات پڑھی پھر بھی ان کو رغبت نہیں ہوئی. اے نبی، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. کبھی آپ کو کسی بات پر شک آئے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ میں جہاں ہوں، واٹ ایور وین ایور، جس فارم میں بھی حق ہو اللہ مجھے دکھا دے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سوالات پوچھے گئے، جس وقت صحابہ نے سوال کیے، جس وقت کفار مکہ نے، قریش نے اپنے کچھ جو تھی وہ فرمائشیں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا. ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. اب قوموں کا ذکر آ رہا ہے عبرت کے طور پر کہ ان جیسے اعمال، ان جیسی پرائرٹیز اگر تم نے رکھی تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال فرعون والے ہوں اور ہمارا انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسی پرائرٹیز ہوں گی تو یقین رکھیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بندگی کی مثال ان کے صبر سے ملتی ہے. بے تحاشا صبر کیا. آپ اور میں بھی اپنی خواہشات پر صبر کریں، اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کریں، اپنی ان فیلنگز پر صبر کریں جو مجھے اور آپ کو اندر سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اکسا رہی ہوتی ہیں. دبا لیں اپنی ان فیلنگز کو اور اپنی روح کو جگا کر اس کی خوراک کو دینے والا کام پورا کر جائیں. ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پچھلوں کی مثالیں دے دے کر نہیں سمجھا رہا؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار سمجھا رہا ہے اور مہلت دیے جا رہا ہے. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ کیا گیا. میوزیم دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے عمل کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ڈھونڈتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یعنی یہ تو ہمارا برین واش کر ہی دیتے اگر ہم بہت مضبوط قوت ارادی کے لوگ نہ ہوتے. یہ انداز. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے. یعنی انہوں نے اپنی گمراہی پر صبر کیا، ڈھیٹ بھی ہوئے تو اپنی گمراہی کے اوپر. برا کام کر کے ان کو چبھن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ برا کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو شاباشی دی. اپنی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھے، اپنے برے کام کو خود ہی جسٹیفائی کیا، سٹربن ہو گئے، برائی پر صبر کیا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟
کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ بتا دیا گیا کہ جس نے خود ہی بھٹکنے کا ارادہ کر لیا، جب سنت سے قرآن کو کاٹا تو خواہش نفس کی روشنی میں ہی سمجھا۔ اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھیں گے، رسول کی روشنی میں قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوا؟ خواہش نفس معبود بن گئی۔ آپ سوچیں، یہی خواہش نفس تھی جس نے قابیل کو مجرم بنایا تھا، یہی خواہش نفس تھی جس نے ابلیس کو اللہ کے نظر میں مردود بنایا تھا۔ خواہش نفس ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی منزل کھو دیتا ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، اپنی خواہشات پوری کرنا، بس یہ تمہاری منزل ہے، حالانکہ یہ منزل نہیں ہے۔ سورہ آراف کے اندر ہم ایسے شخص کی مثال پڑھ چکے ہیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن وہ عمل نہیں کر پایا، تو اللہ نے اس کو ریزمبل کیا ایک کتے کے ساتھ کہ اس نے اپنا علم چھوڑ کر، شریعت چھوڑ کر اپنے آپ کو زمینی خواہشات کا پابند بنا لیا، اخلدا الی الارض، زمین سے چپک کر رہ گیا۔ تو علم کے بعد اگر عمل نہیں کیا جاتا تو انسان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات مانتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ علم بہت ہو سکتا ہے ہو، لیکن اللہ کی بندگی پر اس کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ جانور شرک نہیں کرتے، لیکن انسان جب شرک کرتا ہے تو جانوروں سے بھی نچلی سطح پر گر جاتا ہے، جب خالق کی بندگی کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس، نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، تو پھر کیا کرو؟ اور قرآن لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو۔ اس جہاد کی، قلمی جہاد کی، زبان کے جہاد کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے۔ جہادن کبیرہ، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور ہر لیول پر یہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے، ہر لیول پر پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، چاہے 5 سال کا بچہ ہے، چاہے 70 سال کی خاتون ہے، چاہے یہ آپ کے ڈاؤن ٹروڈن طبقے کی بات ہے یا ایلیٹ کلاس کی بات ہے۔ گراس روٹ لیول سے لے کر سب طبقات تک علم پہنچا دو، یہ ہے آپ کا اور میرا کام، اور اس چیز کے ذریعے ہی میں اور آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دکھا سکتے ہیں، لوگوں کو شریعت کے ثمرات نظر آ سکتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے محبت ہو سکتی ہے تبلیغ کر کے۔ تبلیغ زبان سے بھی کی جاتی ہے، تبلیغ کردار سے بھی کی جاتی ہے۔ کیا کریں گے آپ اور میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سوائے اپنی ڈگریز کے اور دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا؟ عمل کا میدان خالی پڑا ہوگا، عمل کی کتاب بک آف ڈیڈ خالی پڑی ہوگی، جس کے اندر نیکیوں کا اندراج ہوا ہی نہیں۔ تو آپ اور میں، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے کتنا کام کیا دین کے لیے۔ آج آپ اور میں دنیا کی تعلیم کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں۔ ایم اے کر لیا، ماسٹرز کر لیا، آج ماسٹرز کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایم بی بی ایس کر لیا، کتنی محنت سے بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں، کیا آج ایم بی بی ایس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ تو اتنا وقت ہم اپنی دنیا کی تعلیم پر لگاتے ہیں، تھوڑا سا جہاد ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا وقت ہم اس کتاب کو نہیں دے سکتے؟ ایک دفعہ لوگوں کو اس کتاب کی مٹھاس دکھا دیں، اس کی چاشنی ان کو پہنچا دیں، پھر آپ دیکھیں وہ خود بخود انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ لوگوں کو قرآن سے فیملیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فیملیئرٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کو انجان کتاب سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کون سے خزانے ہیں اور کتنا ڈائریکٹ یہ انسانوں سے بات کرتا ہے۔ تو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ جن کو اللہ نے موقع دے دیا قرآن سننے کا، جنہوں نے سن لیا ان کو تو اب ضرور بالضرور اس کو آگے پہنچانا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے
کہ ہم مسلمان اس تبلیغ کو غیر مسلموں تک بھی کریں. اللہ نے تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو بنایا ہے امت وسط. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور اللہ اور اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ بن جائیں. تو بتائیں پھر کیسے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے؟ قرآن کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں. آپ ایک کو پڑھا سکتی ہیں، ایک کو پڑھائیے. آپ 10 کو پڑھا سکتی ہیں، 10 کو پڑھائیے. آپ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائیں، لیکن یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے. اس کتاب کو مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اپنے کردار میں اس کتاب کو لے کر آنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے. وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیوگرافیکل فینومینا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے. اللہ ایک طرف رکھتا ہے ایسی چیز میٹھی اور ایک طرف رکھتی ہے کھاری چیز. اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے. جب تم تبلیغ کرو گے، کچھ تمہاری بات کو سنیں گے، کچھ تمہاری بات کو اگنور کر دیں گے. تم پریشان مت ہونا. جیسے نیچرل فینومینا کنٹینیو کرتا ہے، ایسے ہی آپ اور میں اس عمل کو جوڑے رکھیں اپنی زندگی کے ساتھ. عمل میں اس تبلیغ کو اٹیچ رکھیں. گھبرائیں نہیں لوگوں کے آنے جانے سے. یہ معاملہ تو میرے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. مجھے اور آپ کو مجاہد بننا ہے، اور مجاہد سب سے پہلے اپنے نفس سے بنتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا. وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلا دیے. اس سے پہلے شاید جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیات پڑھی تھی کہ نسب اور سسرال کی بات آ رہی ہے، تو مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سسرال کو بھی ڈسکس کر لیا ہے. ورنہ سسرال کا ذکر شاید ہی ہم کبھی جو ہیں قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سوچیں اس اینگل کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا. میری اور آپ کی اس اینگل کے اندر بھی تربیت کر دی، یہاں بھی نہیں چھوڑا. یہاں بھی اللہ نے کہا بچوں جی کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. کس طرح عمل کرو گے، کیسے ساس کو نبھاؤ گے، کیسے بہو کو نبھاؤ گے، کیسے داماد کو نبھاؤ گے، وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ نے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. پہلے اللہ نے ذکر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اس سے پہلے اللہ نے تبلیغ کا ذکر کیا تھا، پھر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اور اب کر دیا نسب اور سسرال کا. تو مطلب کیا ہے؟ سسرال میں مٹھاس اور نمکین یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں. کبھی میٹھی باتیں ہوں گی، کبھی کھاری باتیں ہوں گی. تمہارا کام کیا ہے؟ چپ کر کے اپنا کام کیے جاؤ. وہی کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول دے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچپن سے انڈاکٹرینیشن یہ ہوئی ہے کہ ساس گلی کا گند نہیں، نند گلی کا گند اور ساس گلے کی پھانس. ہم نے تو بچپن سے یہ سنا، اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں تو یہی گانے چلتے تھے. وہ مہندی کے اوپر جو کمپٹیشنز ہوتے تھے، ان کمپٹیشنز کے اندر یہی گانے ہوتے تھے. لڑکی والے لڑکے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق میں ہی بچوں کے ذہن بن رہے ہیں. اور وہ لڑکی جو خود دلہن بن کر بیٹھی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پر تو مجھے آستینے چڑھا کر ہی بات چیت کرنی ہوگی تو یہ معاملہ چلے گا. مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جو حقیقت بتائی گئی ہے، اولو القربہ سسرال کے اندر آتے ہیں. سسرالی رشتہ دار اولو القربہ کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیسا معاملہ رکھنے کی قرآن تلقین کرتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے باتیں ہیں. تو خاص طور پر جتنی بھی بچیاں ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی مرد نہیں بیٹھا تو ہم داماد کے اینگل سے کیا بات کریں. داماد کے اینگل سے بات کریں گے تو جتنی شادی شدہ خواتین ہیں سب جا کے اپنے شوہروں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گی. دیکھیں داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میری امی کے ساتھ آپ ایسے پیش آئیں. کبھی میری امی آپ سے کہہ دیں جاؤ جا کے ذرا دکان سے دودھ لے آؤ، تو تم آپ جا کر دودھ لے آئیں. ہمیں یہ باتیں کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی مرد نہیں بیٹھا. یہاں بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ خواتین بیٹھی ہیں جو شادی شدہ ہیں. تو ہم ساسوں کے اینگل سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہاں بیٹھی ہیں جن کی بہویں ہیں، تو عورت کے اینگل سے بات کرنا زیادہ مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا سسرال کا معاملہ رکھا ہے، اس میں سب سے پہلے جب بہو لے کر آئے کوئی عورت، ساس بنے جب، تو ساس کو بھی بہت زیادہ ڈگنیفائڈ پوزیشن پر رہنے کی ضرورت ہے. ساس کا فرض بنتا ہے
کہ ساس جس لڑکی کو لے کر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو اپنی بہو سمجھے، بیٹی نہ سمجھے. دیکھیں بیٹی کو تو مائیں ایسے بھی ڈانٹ دیتی ہیں اور بیٹیاں تھوڑی دیر میں پھر نارمل ہو جاتی ہیں. جیسے آپ بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ویسے آپ اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے. تو یہ مت کہیں کہ میری بیٹی ہے. بالکل امی کہہ سکتی ہے آپ کی بہو آپ کو، لیکن اس کو بالکل بیٹی کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اس لیے کہ جیسے آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ایسے اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے، مناسب نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا مجھے اور آپ کو. اسی طرح بہو جس طرح اپنی امی سے بات کر سکتی ہے اس طرح اپنی ساس سے بات نہیں کر سکتی. اگر اس طرح اپنی ساس سے بات کرے گی بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. امی تو بھول جاتی ہیں، بیٹیاں بڑا بڑا کچھ ماؤں کو کہہ دیتی ہیں، مائیں بھول جاتی ہیں، ساسیں نہیں بھولتی. اللہ ایسی اعلیٰ ظرف ساسیں سبھی کو دے، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ساس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جاتی جیسے کہ ماں سے بات کی جاتی ہے. پھر ساس کی ذمہ داری ہے، جتنی بھی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں ساس کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ساس آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بہو ہے اور کون سی ساس ہے. کبھی کبھی آپ پوچھ کے شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں، اوہو میں سمجھی آپ ان کی بہو ہے، پتہ چلا نہیں وہ ان کی بہو تھی. تو آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا. 60 سال کی خواتین بھی بڑے آرام سے آپ کو 30-35 کی لگ رہی ہوتی ہیں، آدھی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اور بڑے مزے سے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. مرد بوڑھا ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے، اور عورت کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. تو اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ بھی. مثال کے طور پر ہم سب ماؤں کو جو بیٹوں کی ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بہو لے کر آئیں، 18 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی. جہاں کہو کہ بھئی 25-26 سال کی لڑکی ہے، نہیں چھوٹی دکھائیں نا، چھوٹی بتائیں، کوئی چھوٹی بچی ہو. جب آپ کو چھوٹی بچی لانے کا شوق ہے، مثال کے طور پہ 18 سال کی، 19 سال کی آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آ رہی ہیں، پھر آپ توقع کیا کرتی ہیں کہ وہ آئے تو 18-19 سال کی، لیکن عقل اور میچورٹی کے حساب سے 40 سال والے اعمال کرے، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرے کہ آپ کی بھی ماں بن جائے، ایسے معاملات کو فہم کرے، ایسے معاملات کو سالو کرے کہ آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں. ایسا ممکن نہیں ہے. جب آپ 18 سال کی بچی لا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے گوف اپس بھی ہوں گے، اس سے بلنڈرز بھی ہوں گے، وہ غلطی بھی کرے گی، آپ اسی غلطی پر اس کو سمجھا دیں. تو اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے رہے گی. پھر دوسرا، بیٹیوں کے اینگل سے مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹیاں دلوں کو فتح کرنا سیکھیں. بیٹیاں آج بات مانیں گی تو کل ان کی باتوں کو خود بخود مانا جائے گا. ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں آج کل؟ ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ ایک ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم کیا تھی کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا بس اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے. ہے کیوں بھائی جنازہ کیوں نکلے؟ اس کے علاوہ کہ ہم 25,000 دفعہ نہیں نکل سکتے وہاں سے. ایک ایکسٹریم وہ تھی کہ بس اب تم اس گھر میں چلی گئی ہو، اب بس تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے، اب تمہیں مار دیں، جلا دیں، کاٹ دیں، تم وہاں سے نہ نکلنا. ایک وہ ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم میں آج ہم آ گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ساس کی بات برداشت نہیں کرنا، ڈانٹیں گی نا مجھے فون کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں نہیں ہم رہ سکتے. ہمیں تو امت وسط بنایا گیا ہے، پھر ہم درمیان میں آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ایکسٹریم سے نکل کر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ہمارا معاملہ ہے. ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. سینٹر میں آپ اور میں ٹک نہیں سکتے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سافٹ سکلز سکھائیں، دلوں کو جیتنا سکھائیں. اور دلوں کو جیتنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی ساس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بہو کا کیا فرض بنتا ہے؟ میں چائے بنا کر لاتی ہوں. کوئی فرض تو نہیں ہے کہ جب تک 1 سال 2 سال 3 سال گزر نہیں جائیں گے میں کچن کی شکل نہیں دیکھوں گی. چائے بنانے میں کیا ہے؟ مائیں کہتی ہیں کچن میں مت جانا، پھر تمہارے اوپر ساری کچن کی ذمہ داری آ جائے گی. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو بتائیں پھر بیٹیاں کیسی ہوں گی؟ ہم گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں سے کام چاہے نہ کرائیں، لیکن ان کو تیار ضرور کریں ذہنی طور پر. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کا دل جیت لیتا ہے. ایک چائے کی پیالی بنانے میں کیا مشکل کام ہے؟ آج کل چائے کی پیالی بنانا کیا مشکل کام ہے؟ ٹی بیگ ڈالا، پانی آپ نے آلریڈی بوائل رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈالا اور آپ کی چائے بن گئی. آسان سی چائے. کون سی آج کل کی ساسیں جو ہیں وہ دودھ پتی پیتی ہیں؟ سبھی ہیلتھ کانشیس ہیں، کسی کو پکی ہوئی چائے نہیں چاہیے اتنی گاڑی گاڑی، سب جو ہیں ہلکی ہلکی لائٹ چائے پینے کے عادی ہیں. تو دلوں کو جیتنا سکھائیں، اس سے بھی آسانی ہوگی. پھر ہم اگر شادی شدہ ہیں تو ایک بات ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسرال میں ہماری عزت ہو، سسرال میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں، تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی اس کی بہنوں کی
یا اس کی ماں کی برائی نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی عزت ڈال دیں گے. وہ خود دیکھیں گے کہ آپ ان کی ماں بہنوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ نے یہ سسرال کے رشتے بنائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پڑوسی کا حق اتنا زیادہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ اب وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار کر دیا جائے گا. تو اس پڑوسی کا حق جہاں ہے تو جو آپ کے برابر کے کمرے میں آپ کی ساس رہتی ہے یا آپ کی نند رہتی ہے اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں. ہم ہر چیز کو 2+2 کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں. زندگیوں کے اندر سافٹنس آئے گی جب آپ اور میں اپنے مورل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے, سوشل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے. اس سے زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور شیئر کرنا سیکھیں. آپ بہو بن کے جا رہی ہیں, آپ بہو ہیں, آپ کی ایک چھوٹی نند بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ اپنے کپڑے اس سے شیئر کر لیں. کوئی مذائقہ ہے؟ یا بہو کہے کہ نہیں میں کیوں دوں اپنے کپڑے اس کو, تو یہ شادی شدہ لڑکی کے کپڑے ہیں, یہ تو انمیرڈ ہے, اس کو تھوڑی اچھے لگیں گے یہ کپڑے. نہیں دے دیں, شیئر کر لیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ نے ڈلیوری منگائی, پیزا آیا اور پیزا لے کے جلدی سے اپنے کمرے میں, اور جو بچا وہ کمرے کی فریج کے اندر. وہ زمانے اچھے تھے کہ جب کمروں کے اندر فریجز نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ نہ فریج ہوگی نہ بچا ہوا کھانا اندر جائے گا, تو ظاہری بات ہے سبھی کے سامنے فریج میں آئے گا تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے جب پیزا آتا ہے تو یہاں سے وہاں تک خوشبو پھیلتی ہے. کیا ساس کی ناک کے اوپر کلپ لگا دیا آپ نے کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی, یا نند کی ناک پہ کلپ لگا دیا کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی, اور کمرے میں لے گئے اور جلدی سے کھا لیا اور باقی فریج میں ڈال دیا اور منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ گئے, میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. ایسے سسرال نہیں نبھائے جاتے. آپ کو اور مجھے جو سسرال نبھانا ہے اس میں مجھے اور آپ کو شیئرنگ کرنی ہے, اس میں مجھے اور آپ کو سیکریفائز کرنا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا اپنی ساسوں کو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے. ہم میں سے جتنی بھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں, ساسوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں. اس لیے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا, چاہے دیکھنے میں وہ کتنی بھی ینگ لگ رہی ہوں, بہرحال ان کی میموری ویسی نہیں رہتی. جیسا دور بیٹیاں دیکھتی ہیں ماں کا, جیسا دور آپ کی نندوں نے دیکھا ہوگا اپنی ماں کا, وہ جوانی کا دور تھا, طاقت کا زور دیکھا انہوں نے, پورے سینسز کو دیکھا, پورے شعور کو دیکھا. بائی دا ٹائم جب تک بہو آتی ہے, اگر ساس بزرگ ہو گئی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو پھر ان کی تلخ باتیں برداشت کرنی ہوں گی. تو اپنی بیٹیوں کو پہلے سے بتا دیں, بیٹا برداشت کرنا سیکھو. آج برداشت کریں گی تو کل ان کو برداشت کیا جائے گا. اور سب وہ مائیں لڑکوں کی جن کے گھرانے افورڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہتی ہیں کہ سسرال میں ان کی بھی عزت قائم رہے, ان کی بہو کی بھی عزت قائم رہے, اور آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کا معاملہ رہے, اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیٹوں کو الگ کر دیجئے. اس کو بہرحال پرائیویسی کی ضرورت ہے. کیا ساس کو پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ خود ابھی 60 ایئرس کی ہیں, بہو بھی آ گئی آپ کے ساتھ گھر میں, اب آپ کے بھی تو شوہر ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں, ہر وقت ساس بن کے بیٹھی رہیں گی بس سیریس ہو کے؟ ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ادائیں دکھاؤں. اب اچھا تو نہیں لگے گا نا, بہو کے سامنے آپ بھی ادائیں دکھا رہی ہیں, وہ اپنے میاں کو دکھا رہی ہے, آپ اپنے میاں کو دکھا رہی ہیں. تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو الگ الگ ہو جائیں, آپ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں, وہ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائے گی. آپ کے شوہر ہیں, کیا اچھا لگتا ہے ہر وقت چشمہ لگا کے بیٹھی نے ساس بن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. کبھی کبھی آپ کے شوہر کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو محبت سے دیکھیں. اب بچہ بھی بیٹھا ہے اور بچے کی بیوی بھی بیٹھی ہے, تو وہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ساس سسر لگے ہوئے دونوں آپس میں طوطا مینا کی طرح. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے ان کو پرائیویسی کے ساتھ الگ کر دیں. اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں, اوپر کا پورشن بہو کو دے دیا, نیچے کے پورشن میں خود آ گئے, ایک ہی باؤنڈری کے اندر 2 پورشنز بنا لیے, ایک ہی باؤنڈری کے اندر 3 پورشنز بنا لیے. سسرال کی عزت, سسرال کا احترام بہو کو بھی کرنا ہے, ساس کو بھی کرنا ہے, اسی طرح سے گھر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے ہمارے خالق نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں ان کو عمل میں لا سکیں, اور تلخ اور میٹھے حالات کو یاد رکھیں. سسرال کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے, تلخ اور میٹھے حالات آئیں ان کو سنبھالنا سیکھیں, اس میں اپنی اصلاح کا رویہ نکالیں کیا ہے, اور دیکھیں کہ آپ نے اس میں اپنا کون سا رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے, اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی
تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یہ ہے حقیقی مبلغ، بے لاس بے غرض. بس مقصد کیا ہے؟ میں لوگوں تک بات پہنچا دوں اور لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. بے لاس خدمت کرنا. اے نبی، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھیں، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. بڑا متبرک ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے، نہ شکر گزار یا شکر گزار ہونا چاہے. و عباد الرحمن، کل آپ سے بات کی تھی. جس طرح سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بتایا ہے، اسی طرح ایمان کا اظہار کرنے والی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ٹاپ ایمان کے اوپر کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرائیٹیریا، وہ سلیبس اسکالرز کے مطابق ان آیات کے اندر چھپا ہوا ہے، ایمبیڈڈ ہے، جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے عباد الرحمن. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں. یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایگریسو نہیں ہوتے. پیچھے سسرال والوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا عباد اللہ کے بندے نہیں، عباد الرحمن، رحمت کے ساتھ انوالو کیا ان کو اپنی. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرم چال چلتے ہیں، ایگریسو نہیں ہوتے. پیسو رویہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آرام سے رہنے والا. ایگریسو نہیں ہے، آپریسو نہیں ہے، پیسو رہتے ہیں. اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ان کو شوق نہیں ہوتا. آپ اگر ایسی بات اپنے ذہن میں سسرال کے اینگل سے لے کر آئیں تو آج کل تو لڑکیوں کی اپنی ماؤں سے نہیں بنتی، تو بس سوچیں ذرا ساسوں سے کیسے بنیں گی. اگر ماؤں نے ان کی تربیت نہ کی تو وہ کبھی بھی اپنے سسرال میں بہترین طریقے سے اچھی بہو اپنے آپ کو نہیں بنا کر رکھ سکتی. تو نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں رحمان کے بندے. سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو ایگریسو ہو، جو ایموشنل ہو، جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جس کو غصہ بہت جلدی آ جائے. مثال کے طور پر آپ کی ساس کو آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کہیں سلام. یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خاموشی کا اظہار کریں. اس وقت بیک ٹو بیک آنسر نہ کریں، ترکی بترکی جواب نہ دیں، صبر کا مظاہرہ کریں. جب ایموشنل لوگ تم سے بات کریں، صبر کا مظاہرہ. جب غصے والے جذباتی لوگ تم سے بات کریں، جس کی بات کا جواب دینے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوگا؟ جھگڑے کو طول دینا، تو خاموشی کا اظہار کرو. سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجو، خاموش ہو جاؤ. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں. اتنی اعلیٰ شخصیت کب بنتی ہے؟ جب اعلیٰ رب کی بندگی کی جاتی ہے. سلامتی کی بات کرنے والا یاد رکھیں ریاکشنری نہیں ہوتا. اعلیٰ ہستی کی عبادت کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس لیے کہ کثرت سے دعائیں کرتا ہے. اپنی اسٹرینتھ کے لیے اللہ سے اطاعت کی اور اللہ سے محبت کی دعائیں مانگتا ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے. حسن بصری نے کہا کہ ایک دور تھا کہ لوگ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا آج مسلمان گناہ کر کے کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں. اتنا ڈرا کرتے تھے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. ایک تو اللہ نے کہا کہ وہ کیسے بندے ہوتے ہیں؟ نرم چال چلنے والے. پھر کیسے بندے ہوتے ہیں؟ بحثوں میں نہ انوالو ہونے والے. اتنا نیک بندہ ہے، اس کے بعد بھی اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور رات میں قیام میں راتیں گزارتا ہے. پھر دعائیں کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. پھر یہ بتایا کہ ریسپانسبل سپینڈنگ کرتے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، اسراف کرنے والے نہیں ہوتے، تبذیر کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رویہ اختیار کرتے ہیں.
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. بتا دیا گیا کہ اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو. تو بتا دیا اگر توبہ کی، اور توبہ یاد رکھیں توبہ ہاتھ پاؤں جسم کا عمل ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی، رک جایا جاتا ہے اس گناہ سے تاکہ پتہ چل جائے کہ اب میں اس چیز کے قریب بھی نہیں جاؤں گی. انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو انسان کا ایمان اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کر لیتا. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چڑیا کی شکل میں اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے اور جب تک اس کے دل میں واپس نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کبیرہ گناہوں کے اندر انوالو نہیں ہوتے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. امیجن تو کریں، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے ایک شخص بہت ڈر رہا ہوگا قیامت کے دن کہ اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھولا جائے گا. اس کو خوف آ رہا ہوگا اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بتایا جائے. فرشتے اس کے تمام صغیرہ گناہ بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک اجر دے دو. جب وہ بندہ یہ سنے گا کہ اس کو اس کے صغیرہ گناہوں کے بدلے میں ایک اجر مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا اللہ میرے اور گناہ بھی، میں نے وہ غلطی بھی کی تھی، میں نے وہ غلطی بھی کی تھی. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ ان کو بھی حسنات میں بدل دے. تو اللہ کو کسی ایک آپ کی توبہ پر اتنا پیار آ جائے، اللہ کو آپ کی کسی ایک قربانی پر اتنی محبت کا اظہار ہو جائے کہ اللہ ایسا بھی اپنے بندے کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ اپنے اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے جو اس کی راہ میں عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، یعنی ٹرن اوور اے نیو لیف. اس نے اپنی غلطی کے بعد توبہ کی اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اور رحمان کے وہ بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی وہ جھوٹی باتوں کو گواہ نہیں کرتے. یہاں آیا والذین لا یشہدون الزور، یشہدون گواہ نہیں بنتے، دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹا لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں، جھوٹے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہنے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو ہم اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں. اور دیکھیں قرآن میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے لیکن یہاں پر وہ اولادنا نہیں آیا، وہ ذریاتنا آیا. ذریت کہتے ہیں عربی زبان میں آپ کا اور میرا لینیج، پروجنی، جو شجرہ چلتا ہے. یعنی انسان ایسی دعا اللہ سے مانگے کہ جس میں اس کی نسلیں کور ہو جائیں. اللہ نہ صرف میرے آج کے بچے، میری آج کی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری آنے والی نسلیں صدقہ جاریہ بنے. آج آپ کی دعائیں، جو آپ دعائیں اپنی اولاد کے لیے مانگیں گی کہ اللہ میری اولاد کو کلمے کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو شریعت کا پابند بنا دے، اللہ میری اولاد کو قرآن کا حامل بنا دے، حامل قرآن بنا دے. اللہ ہو سکتا ہے آپ کی اس دعا کو آگے نسل در نسل، نسل در نسل آگے سے آگے ٹرانسفر کرتا جائے. امیجن کریں پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ ایک آپ کے صدقہ جاریہ کی فوج کھڑی ہوگی انشاءاللہ. تو پھر اللہ میرے اور آپ کے لیے اپنی رحمت سے شاید جنت میں جانا آسان بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اگر آپ کو متقیوں کا امام بننا ہے تو آپ کو تقوی میں سب سے آگے جانا ہوگا. جو کسی کمپنی کا، آرگنائزیشن کا CEO ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، جو کسی جگہ کا MD ہوتا ہے، جو کسی اسکول کی پرنسپل ہوتی ہے، جو کسی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں سے سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے. اگر متقیوں کا امام بننا چاہ رہے ہیں تو اپنے تقوی کو سب سے آگے لے جانا ہوگا.
یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلندی کی شکل میں پائیں گے. آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ کہا ہے نا کہ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ، اپنی ضروریت کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی بات کرو. آنکھوں کی ٹھنڈک، جتنے جتن ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کرتی ہے. آپ کا بچہ ہے 5 سال کا، 6 سال کا، 3 سال کا، دودھ نہیں پیتا، مائیں کیا کرتی ہیں؟ کبھی اس کو مینگو شیک بنا دیں گی، کبھی اس میں اسٹرابری فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں چاکلیٹ فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں روح افزا ڈال دیں گی. کتنے جتن کرتی ہیں. اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھی اتنے ہی جتن کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات بتائیں، آپ کی نہیں سنتے، کسی اور کی بات سنوائیں. کسی اور کی بات بھی نہیں سنتے، آپ کوئی لیکچر سنوائیں. وہ بھی نہیں سنتے، آپ کچھ اور کریں، پھر کچھ اور کریں. ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ جتن تو کریں، جیسے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جتن کرتے ہیں. مائیں پریشان رہتی ہیں اگر بچہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا. نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے کھانا ہی نہیں کھایا 2 وقت سے. کتنا پریشان ہوتے ہیں. اور اس بات پر پریشان نہیں ہوتے، نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے اتنے مہینوں سے قرآن نہیں کھول کر پڑھا. اس بات پر تو ہمیں کبھی نظر لگتی ہوئے محسوس نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی نظر لگنے کی بات ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو اتنی ہی فکر مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی ہوگی تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اپنی اولاد کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا. اللہ ہم کو ان صفات کا حامل بنائے. اللہ بس ہم اس رمضان ان عادتوں کو ان صفات کو اپنے اندر اپنا لیں. اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا. ان قریب وہ سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہو جائے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. لزاما کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو چپک جائے، ایسا عذاب جو چپک جائے گا انسان کو، انسان سے الگ نہیں ہوگا. تو ہدایت کا نقطہ آغاز دعا ہے اور اس کے قبول ہونے پر عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. انسان کی دعا کی قبولیت کی ایک نشانی انسان کو عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب ہے شاعر، پوئٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کے اندر آپ کو رسولوں کا پیغام اور اس کا رسپانس جو ہے وہ نظر آئے گا. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، روشن کلیئرٹی سے بات کرنے والی کتاب ہے. بتا دیا اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ تم بھی کلیئرٹی سے بات کرو. اللہ کی کتاب بھی بالکل کلیئرٹی سے بات کرتی ہے، مبین ہے، مبین ہے، روشن ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لعلک باخع آتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو ذبح کر لو گے. ان کی ہمدردی میں تم اتنے پریشان رہتے ہو. کیا ہماری آج یہ فکر ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں آپ کی اور میرے لیے 1450 سال پہلے پریشان تھے، اور آپ اور میں اس اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوتے جو میری اور آپ کی سر کی آنکھوں کے سامنے ہے. اپنی نسلوں کے لیے آپ اور میں کیا پریشان ہوں گے. ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسل میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو کلمہ گو بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہماری ہی نسلوں سے کتنے لوگ جو ویسٹ میں جا کے سیٹل ہوئے اور پھر اپنے دین سے پھر گئے، اور ویسٹ میں جانے تو دور کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور ان کو کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. نہ نماز آتی ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ قربانی دینا پسند کرتے ہیں، اور نہ حج اور عمرے کے لیے ان کو کسی قسم کی کریونگ ہوتی ہے. تو ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہماری فکریں یہ نہیں ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پریشان ہوا کرتے تھے. تو سب سے پہلے میں خود جہنم سے بچنے کے اعمال کروں، اس کے بعد میں دوسروں کو ہمت دینے والی اور سہارا دینے والی بن جاؤں. آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ڈوبتوں کو سہارا دینے والا بننا ہے. یاد رکھیں ان کو ہاتھ دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑ کے آپ کو بھی ساتھ اپنے گھسیٹ لیں دنیا کے اندر. ہاتھ دیجیے گا تاکہ وہ آپ کو تھام کے باہر آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو کہ ہم ان کے ساتھ چھلانگ لگا دیں. جو خود جمع ہوا ہوگا وہی دوسرے کو سپورٹ کر سکے گا، ورنہ اگر آپ کی اپنی سپورٹ ویک ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ ان کے ہاتھ کے تھامنے کی وجہ سے ان کی طرف کھنچ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل پر جما کر رکھے اور اس فکر کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کتاب کی طرف لے کر آئیں.
ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس. کیا وہ ڈرتے نہیں؟ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبونی. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قبطی کے قتل کا الزام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اگر میں واپس مصر چلا گیا، اور کہاں مصر بھی نہیں، ڈائریکٹ فرعون کے محل میں چلا گیا، تو وہ مجھے بند کر دیں گے. تو ان کو ڈر لگ رہا تھا. انبیاء کو بھی ڈر لگا کرتا تھا. یاد رکھیں، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ڈر لگنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ڈر لگنے کے بعد انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ڈر کو اوور کم کر لے، یہ عین انسانیت، عین مومن ہونے کی نشانی ہے. اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. آج ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں کر رہا یہ نیکی کام کرنے کو. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اللہ سے وہ کہہ بھی رہے ہیں ایک طرح سے چھپے الفاظ میں کہ اللہ مجھے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہ بھیج. ہم آج کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے نیکی کا معیار کیا بنا لیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو چیز دل کو بہت اچھی لگے، جس کو کر کے دل کو بہت سکون ملے، وہ نیکی کا کام ہے. جو میرا پیشن ہو اور میں اس کو کر جاؤں اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر جاؤں، وہ نیکی کا کام ہے. یاد رکھیں، بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کو کرتے ہوئے انسان کا دل بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس پر ذمہ داری کیوں ڈالی ہے. ہو سکتا ہے کبھی کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ بہت خوش نہ ہو، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، آپ کو پریشانی ہو رہی ہو، آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو، آپ پریشان ہو، لیکن یاد رکھیں جس اللہ نے آپ کو وہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ آپ کے ہڈن ٹیلنٹس کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. تو نیکی کا کام اگر مشکل بھی لگے لیکن آپ کو معلوم ہو کہ نیکی ہے تو بس اس کو کر جائیں، چاہے بھاری دل کے ساتھ کریں. اللہ نے مثال کے طور پر آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے. اللہ آپ کو اگر وہ ذمہ داری دے دے بولنے کی، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کی وہ طاقت اور ٹیلنٹ جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کو ذمہ داری دی ہے. ہمت کے ساتھ لوگوں کو دین بتا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اوریٹر ہوں تو ہی آپ دین بتا سکتے ہیں. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ احسان جتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ. تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اور خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. اس نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں، روایات میں آتا ہے کہ 30 سال تک پالا تھا. اللہ نے تو اس کو پیدا بھی کیا تھا. خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ماں زیادہ تر بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے اور یہ بہت ہی ریڈیکیول کرنے کا انداز ہے. وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہا کہ کون سا رب ہے؟ تمہارے آباء کا اور تمہارے آباء و اجداد کا. ڈگنیٹی اور کانفیڈنٹ کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں. فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. بدتمیز ہے نا، انسلنٹ ہے، روڈ ہے بہت زیادہ. ہوتا یہی ہے جو اصل میں انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے
وہ زیادہ بدتمیز ہوتا ہے. اصول ہے جس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، جس کے اندر نرمی ہوگی، جس کے اندر رب کا خوف ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا. موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تھریٹس پر اتر آیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل جو تھے ابھی بھی اپنے بات سے ڈائیورٹ نہ ہوئے، اپنی بات بتائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا، نہ تعریف سے متاثر ہوتے ہیں نہ تنقید سے متاثر ہوتے ہیں، اور مبلغ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مبرہ تنقید سے اور تعریف سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی. فرعون نے کہا فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. ڈکٹیٹرز کے منسٹرز جو ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، اور ڈکٹیٹرز کے جو منسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے جو ڈکٹیٹر کو ناپسند آئے. تو کہہ تو رائے بتاؤ کیا کام حکم ہے تمہارا، کیا تمہارا ارادہ ہے، کیا تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے. اصل میں چاہ یہی رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں کیبنٹ منسٹر بنا لیں گے مثال کے طور پہ. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج دے دیا، جیسے وہ ٹاس نہیں کرتے، آپ پہلے ٹاس کر لیں، جو کرے گا وہ جیت جائے گا، جو کرے گا وہ پہلے کھیلے گا. تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج موسیٰ علیہ السلام نے دیا. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر سجدے میں بے اختیار گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. تو ضروری نہیں ہے کہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو قدم قدم ملے، انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب جیسے ہم صبح بات کر رہے تھے کہ آپ چاہیں تو قدم قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قدم قدم آگے بڑھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر فوراً مثال کے طور پہ اگر 1 2 3 4 سے لے کر لیول 10 تک آپ کو اور مجھے عمل کی اپنے لیے کرائٹیرین بنانی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے جمپ میں ہی 10th لیول پر چلے جائیں. یہاں پر بھی آپ کو انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی ان جادوگروں کے ریفرنس سے. اگر ہم اپنے مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھیں، بہت سے صحابہ تھے جو فوراً ایمان نہیں لائے تھے. حضرت عمر کو بھی ایمان لاتے لاتے 5 سے 6 سال لگ گئے تھے. آپ بہت سے صحابہ کو دیکھیں، ابو سفیان کتنے دیر میں ایمان لائے، اکرمہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ بھی کتنی دیر میں ایمان لائے. ایک وقت تھا کہ اپنے والد کے برابر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لڑا کرتے تھے. بہت سے صحابہ تھے جن کو دیر لگی. تو ایک تو یہ کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزرے، ان کو وقت لگا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے فوراً قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سنا ادھر مانا، افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، ایمان میں سب سے بہتر، صحابہ میں سب سے اونچے، اس لیے کہ ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا لا دیر، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کیا ہیں یہ تو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے ٹیررسٹ ہیں، ہم سب فوجیں اکٹھی کر لیں گے، ہم سب سے الائنس کر لیں گے اور ہم سب مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ تو تھوڑے سے ہم ان کو کچل دیں گے. آج کی باتیں لگ رہی ہیں بالکل. اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. آپ اس سے لگ رہا ہے ٹرانسلیشن آ رہی ہے کسی کی اسپیچ کی.
آپ میں سے کسی کو محسوس ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر سنی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن سے ہو رہی ہے یہاں پہ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو، بنی اسرائیل کو، اس کا وارث بنا دیا. یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے ہمت کر کے قربانیاں دے رہے ہیں تو وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے ان کے دنیا بھی دی، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالا ان کے لیے آخرت کا ایمان بھی رکھا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. واحد کا کنجوگیشن آ رہا ہے، معیہ میرے ساتھ ہے، کون؟ ربی، میرا رب. دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ چیز پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ساتھی نہیں دیے. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی رب کے ساتھ اپنی اپنائیت کو ظاہر نہیں کیا تھا. اس لیے انہوں نے کہا، ان معی ربی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو. یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. بتا دیا کہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ کی طرح سمندر کا پانی جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت کیا ہے بتا دیا گیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کے قصے سے بہترین عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کا سامان اکٹھا کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو آپ کے احکامات پڑھے ہیں ان احکامات کو ہمارے دل کے اندر اتار دے. اللہ جو اس کتاب کا حق ہے اس کتاب کے حق کو ہمارے عمل میں ڈھال دے. اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنے سسرالوں کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں. اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. اور اللہ آپ نے جو شریعت عورتوں کے لیے دی ہے ہمارے دل کو اس شریعت کے لیے کھول دیجئے. ہمارے دل سے شکوک اور شبہات کو نکال دیجئے اور ہمیں حق بتانے والوں میں اور حق پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کیا تھا، فورسائٹ عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی. اور جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ضرور کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کی روشنی نظر آ گئی ہے تو وہ اپنے گھر والوں تک اس کو ضرور پہنچائے. وہ اپنے خاندان والوں کا کنسرن ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ذکر آیا کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ ذکر کیا. تو جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی، وہ چاہے گا کہ باقی لوگ بھی اس محبت سے آشنا ہو جائیں. اور خاندان والوں کا ہمیشہ سے اصول یہی رہا، چاہے وہ انبیاء کے خاندان والے ہوں یا وہ صحابہ کے خاندان والے ہوں یا وہ میرے اور آپ کے خاندان والے ہوں، جب بھی آپ خاندان میں دین پہنچائیں گی تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان کی نظر میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے
جیسے بالکل ہم کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. تو سب سے مشکل کام گھر والوں میں تبلیغ کرنا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا اور پوچھا کہ یہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں سوسائٹی کے، ان کو کوشچن ضرور کریں. اس کے پیچھے جو ریزن ہو، جو اس کے کام کرنے کے پیچھے موٹو ہو، اس کو ضرور پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر آج کوئی بچی کہے کہ میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنوں. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں تو میں کیوں کیک کے اوپر جو ہے وہ کینڈلز لگاؤں، یا برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کروں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس نے شروع کیا، اس کو میں اگر کروں گی تو میں کس کو فالو کروں گی. تو اسٹیبلشڈ نارمز کے اوپر سوال اٹھانا، یہ وہی کام کرتا ہے انسان جس کی عقل جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت انسان تھے، ان کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اسٹیبلشڈ نارمز کے لیے بات کی کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے. قوم نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. آج بھی آپ کسی سے سوال کریں جو قوم کے اندر، جو معاشرے کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک رسم کرنا کہ وہ جو دلہن گھر پر آتی ہے تو اس کو کھیر کھلاتے ہیں یا کیا کھلاتے ہیں، یا کچھ گھروں کے اندر جو ہیں وہ کچھ دروازے کی دہلیز پر کچھ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں تیل ڈالتے ہیں یا کیا ڈالتے ہیں. مختلف گھروں کے اندر مختلف رسمیں ہوتی ہیں. تو کوئی سوال کرے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، تو اکثر و بیشتر آپ کو مقصد کا جواب تو نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں بھئی سبھی کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے. آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کبھی تمہارے جو باپ دادا کام کرتے آئے، اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری خاندانی رسمیں ہیں، تم نے کبھی سوال کیا وہ نیک مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا وہ جو سالیاں ہوتی ہیں وہ دلہا کی انگلی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں اس کی جان سے کہ جب تک جو ہے تم ہمیں کچھ دو گے نہیں، ہم جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ان ساری رسموں کی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ سب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے اس کو کرتے ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ یہ میرے لیے تو سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، بجز ایک رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. ڈکلیئر کر دیا انہوں نے صاف طرح سے حق کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے، اپنے دل میں لے کر نہیں بیٹھا رہتا کہ رسموں کو دیکھے اور اس کے بعد کہے ہاں ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کروں، خاموشی ہی بہتر ہے، بری بن جاؤں گی بولوں گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، انہوں نے فوراً اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتونی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا. جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا فوکس زندگی کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے. اس لیے ان کا سارا فوکس بھی اس پر رہا کہ وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. اور جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، اس کا سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے، وہ اسی زندگی کے لیے روتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ شامل فرما. صالحین کی یہ دعا رہی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. اور کبھی کبھی دعاؤں کے اندر آپ ایسے الفاظ مانگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت کچھ نواز دیتا ہے. آپ انبیاء کی دعاؤں کا یہ مزاج دیکھیں گی کہ انبیاء جس مشکل کا شکار ہوتے تھے اس مشکل کا اظہار اپنے الفاظ میں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک جنرلائز دعا کر دیا کرتے تھے. یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، بس انہوں نے دعا کی تھی کہ بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی ساری کہانی بتا دی کہ میں جو جلدی نکل آیا تھا وہ میں نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر، وہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اسی طرح آدم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے پھل کھا لیا. ان جنرل بات کی.
ان جنرل بات کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی وہ دعائیں جو ہے گفٹ کے طور پر دے دیتا، لیگیسی کے طور پر وہ انبیاء اپنی دعائیں چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں ایک جنرل بات کی کہ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ پسند نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی قوم مشرک تھی، ان کی کیمسٹری اپنے قوم کے لوگوں سے نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی حبلی حکمن، اللہ مجھے حکم دے، وزڈم دے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، ان کی باتوں میں نہ آؤں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے ان کے مقابلے میں جو صالحین میں سے ہوں، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور داخل ہو جائے گا۔ انسان اپنے دل کا ضرور جائزہ لے کہ انسان کا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے۔ قلب سلیم فطرت جس کی بالکل سلامت ہو، جس فطرت کے اندر دنیا کی غفلت کی ملاوٹ نہ آئی ہوئی ہو۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان 3 مواقع کے اوپر اپنے دل کا جائزہ لے تو اس کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے یا دنیا کے اندر انوالو رہنے والا ہے۔ ان میں سے ایک وقت وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی اور انسان نہیں ہوتا، تو وہ دیکھے کہ وہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے، کیا کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے، رب کو راضی کرنے کا دل چاہتا ہے، رب سے دعائیں کرنے کا دل چاہتا ہے، یا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے جو وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے ہو کر نہیں کر سکتا، یعنی کوئی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو اسکالرز کے مطابق ایک وقت جس میں انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے کہ نہیں، وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا۔ دوسرا، اسکالرز کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل میں، ذکر کی مجلس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے، اس کے دل کے اندر شکوک و شبات آ رہے ہیں اس محفل کے اندر بیٹھ کر، یا اس کے دل کے اندر تمنائیں ابھر رہی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی۔ اور تیسرا وقت اسکالرز کے مطابق جس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت۔ بوریت ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے کہ کیوں قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے، اجلت ہو رہی ہے کہ جلدی سے پڑھ لوں اور فارغ ہو جاؤں، یا محبت کے ساتھ، اٹیچمنٹ کے ساتھ، ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ان 3 اوقات کے اندر انسان دے سکتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دل کس حالت کے اندر ہے، کیا قلب سلیم والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ وہ دل جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق اشد ہوتا ہے، شدید تر ہوتا ہے، وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے، شدید تر ہوتی ہے۔ تو دعا مانگیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے، اور تنہائی میں بیٹھ کر ضرور بالضرور اپنے دل کا جائزہ لیا کریں، سوچا کریں کہ میرا دل کیا کرتا ہے، زیادہ تر میرا دل کن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں سب محبتیں ہیں سوائے رب کی محبت کے علاوہ۔ تو قلب سلیم یہ بھی ہو گیا، اور اسکالرز کے مطابق قلب سلیم یہ بھی ہوتا ہے جو تقوی رکھے اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھے، وہ بھی قلب سلیم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دل کے اندر ہی انسان کے تمام جذبات ہوتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون کامیاب ہوگا؟ مال والا نہیں، اولاد والا نہیں، بلکہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ تم کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، ایک موقع مل جائے۔ پچھتاوا، وہی اولاد جس کی کہنے پر اللہ کی نافرمانی کی، جس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کی، وہی گھر جنہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے گھروں سے نکلنے نہ دیا، وہی مال جو کہ معبود بن گئے۔ اس دن سب کے اوپر یہ ریگریٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے واپس جانے کا، اور ان کو کیا موقع ملے کہ پھر ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی دولت کو اپنے لیے الہ نہ بنائیں گے۔
یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، ان فی ذالک لآیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار کس طرح سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی تو انہوں نے اپنی اتنی لمبی زندگی کے اندر اپنے وقت کو ٹھیک امانت داری سے استعمال کیا، اس امانت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا۔ اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی یہ جو کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے، امانت دار رسول، انی لکم رسول امین، جو ان کی یہ صفت آئی ہے امین ہونے کی، علماء کے مطابق یہ صفت ان کی اس لیے آئی ہے اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا سارا ڈھیر سارا وقت دیا تھا زندگی میں، انہوں نے سارا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں لگا دیا۔ تو جب انسان کو موقع ملے، انسان اپنے وقت کو ضرور اللہ کی راہ میں لگائے، اور انسان اپنا غم جو ہے وہ دین کا غم بنا لے۔ جب دین کو ضرورت ہو، اسلام کو وقت دینے کی ضرورت ہو، انسان اپنے وقت کو سنبھال کر نہ رکھے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے تو تمہیں تقوی لانا ہے، تو تقوی رسول کی اطاعت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا تقوی رسول کی اطاعت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، تو پھر رسول کی پیروی کیسے کرتے؟ جو رسول کرنے کو کہتا وہی کرتے، جس لائف پیٹرن پر رسول زندگیاں گزار رہے تھے اسی لائف پیٹرن پر زندگی گزارتے۔ تو یہاں شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا۔ علماء کے مطابق تقوی ہدایت ممکن نہیں ہے اطاعت رسول کے بغیر۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بیٹھ کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ تمہیں تو تھرڈ کلاس لوگ فالو کرتے ہیں، تمہیں تو ہیو ناٹس فالو کرتے ہیں، تمہیں تو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ فالو کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں؟ عمل کو کرائٹیریا بنا دیا، مال کو کرائٹیریا نہیں بنایا۔ مال اعلیٰ یا گھٹیا نہیں کرتا انسان کو، اس کا عمل اس کو اعلیٰ یا گھٹیا کرتا ہے۔ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم لوگ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی من معی من المؤمنین۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی رہ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، اللہ نے اکثریت کو غرق کر دیا۔ میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی، یاد رکھیں، بلکہ اکثر و بیشتر میجورٹی حق پر نہیں ہوتی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو، فضول کی کنسٹرکشن کرتے رہتے ہو، اسکول نہیں بناتے، ہاسپٹل نہیں بناتے، مدرسے نہیں بناتے، اور وہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہو؟ یادگاریں بناتے رہتے ہو، مونیومنٹس بناتے رہتے ہو، یہ تعمیر کرتے رہتے ہو۔ قومیں اسی طرح اپنے ریسورسز کو ضائع کرتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو بیسک نیسیسٹیز کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں ملیں گے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ملیں گے، آپ کو سکولز نہیں ملیں گے، آپ کو اچھا صاف ستھرا پانی لوگوں کو پیتے ہوئے نہیں ملے گا، لوگوں کو صاف پانی نہیں دیا جاتا، اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے مونیومنٹس بن رہے ہیں، بڑی بڑی یادگاریں بن رہی ہیں، اس طرح سے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ،
سختی کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے اپنے لیے کچھ نہیں سیکھتے، اللہ تم پر پکڑ ایک دم سے نہیں کرتا، اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے اوپر فوراً اپنی پکڑ کر لیتے ہو۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ بتا دیا گیا شکر گزار بنو، نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، شکر گزار بنو گے تو اللہ کی اطاعت کر سکو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر گزاری انسان کو اللہ کی اطاعت پر لے آتی ہے، اس لیے کہ شکر گزاری ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جو نعمتوں کے اوپر انسان کو شکر گزار بننا سکھاتی ہے اور نعمت کے چلے جانے پر انسان کو صابر بننا سکھاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ تو ہم سب بھی گھر جا کر ضرور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ناشکری میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہے، یا غافل ہو کر اللہ کی نعمتوں کو صرف دنیا ہی کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تم ہمیں واز کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مہلت دے کہ میں اور آپ اپنے عمل کو سچا ثابت کر سکیں، اپنی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکیں اور عذاب والے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں بھی دیکھیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو دین کی دعوت کو بغیر کمپرومائز کے آگے پہنچانا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں دین کا کام آگے پھیلاؤں، اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے لوگوں کے ریسورسز کی ضرورت نہ پڑے، مجھے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ مال و دولت نہ لینی ہو، مجھے کوئی پیسہ نہ لینا ہو، میں والنٹیرلی یہ کام کروں، بے غرض مبلغ کی طرح میں یہ کام کروں، بے لوس طریقے سے یہ کام کروں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کام کروں اور لوگوں کے مال کی طرف دیکھ کر میں یہ کام نہ کروں۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی دنیا میں ایسے رہتے ہو جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں، ان رشتوں میں، ان کی محبتوں میں ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو جیسے کبھی ان رشتوں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ کتنی بار بار ان قوموں کے ذریعے آپ کو اور مجھے بار بار ہلایا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جو ان قوموں سے سوال کیے گئے وہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میں خود عمل کرنے والی بنوں بلکہ میں دوسرے لوگوں کو عمل کرانے کے لیے اس راہ پر چلا سکوں، میں لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنوا سکوں، اور اس کام کے لیے میں بے غرض ہو کر کام کروں۔ تو درس دینے کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے مال سے مبرہ ہو کر کام کرے، والنٹریلی کام کرے، تاکہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر کمپرومائز کیے بغیر حق کو حق کی طرح پہنچا دے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمام انبیاء کی آپ کو دعوت ایک ہی جیسی ملے گی۔ تمام انبیاء جس دین پر چلانے کے لیے آئے وہ دین تھا مسلم بننے کا دین، سب مسلمان تھے، پھر لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے نام تلاش کر لیے۔ آپ کو تمام انبیاء کی دعوت کے الفاظ ایک ہی جیسے مل رہے ہیں،
ہزاروں سالوں سے نبوت کا انداز ایک ہی جیسا رہا، اس لیے کہ ٹروتھ ایک ہی جیسا رہا، حق ایک ہی جیسا رہا، سب نے آ کر حق کی دعوت دی جو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ قوم لوط کی بات آ گئی جو سننے کو تیار نہیں تھی اپنے ہومو سیکشولیٹی کے مرض کے بارے میں۔ تو جس طرح آج بھی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں لوگ جو ہیں اس کی فیور میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو اتنا پروموٹ کریں۔ ہومو سیکشولیٹی کے پرابلمز کے جو کیمیکل ایفیکٹس آ رہے ہیں سامنے، جو اس کے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کیمیکل ڈس بیلنس ہو، کسی کا کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ جہاد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو فگر آؤٹ کریں کہ کیا ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، کیا کیمیکل چینجز جسم کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہومو سیکشولیٹی کی طرف جو ہے انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایک اپنا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ہم مسلمان حق پر کیوں نہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو سکتے؟ لوگ باطل پر جم جاتے ہیں، باطل کے اوپر اتنی تیزی سے باطل کو پھیلاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہے کرسچینٹی، اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز بھی رہے۔ کیوں رہے؟ اس لیے کہ کرسچنز نے پریچنگ کی بہت زیادہ، اپنے دین کو بہت پروموٹ کیا، اور دین کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل ورک کا سہارا تھاما، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کیا، پسے ہوئے طبقوں کے اندر جا کے انہوں نے ان کی ضروریات کو پورا کیا تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کر لیا۔ آج بھی کئی ایسے انٹیریئر کے اندر علاقے ہیں جہاں کرسچنز جا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے مشنری زیل کو دیکھ کر بہت سے مسلمان کرسچینٹی کی طرف چلے گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ ڈٹرمنڈ رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تو جن کے پاس باطل ہے وہ اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، تو جن کے ہاتھوں میں حق ہے وہ کیوں اتنے شرمندہ بیٹھے ہیں؟ جن کے پاس ہیرے ہیں وہ شرما رہے ہیں، اور جن کے پاس کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ اترا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا۔ ہومو سیکشولیٹی کا نعرہ لگانے والے باطل کو لے کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت بھی باطل کو نعرہ لگانے والے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور آج بھی باطل کو پکڑ کے نعرہ لگانے والے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں، حق پر جم جائیں، حق پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے پیچھے ہم پڑھ آئے کہ ان کے اوپر لائم سٹون، پکے ہوئے لائم سٹون کی جن پر آگ لگی ہوئی تھی، اس کی بارش برسی تھی، اور ہر لائم سٹون جہاں تھا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ نشان زدہ تھا، جس کے اوپر لگا اس نے اس کے جسم کے اندر جو تھے سوراخ کر دیے، اس کے جسم کے اندر گھپ گیا، اس کے جسم کو اس نے چھلنی کر دیا اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس طرح یہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن آئی ہے، مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ اور میں ان سے عبرت حاصل کریں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی فیملیرٹی آ رہی ہے جو ان تباہ شدہ قوموں کے اندر تھی، تو آپ اور میں پوری کوشش کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بائبل کے اندر بھی آپ کو یہ قصہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کچھ اور ہیں، وہ اس کے جیوگرافیکل فیکٹس بتاتے ہیں اور اس کو عذاب کے طور پر نہیں لیتے۔ تو اگر وہ عذاب کے طور پر نہ بھی لیں تو قرآن نے تو اس کو بتا دیا۔ جس کا دل حق کے لیے کھل جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جب قومیں اللہ کی کھلی نافرمانی میں انوالو ہو جاتی ہیں اور قوموں کی اکثریت، عوام کی اکثریت گناہوں میں انوالو ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا درخت کا نام بھی ہے، جنگل کو بھی کہتے ہیں، تبوک کا پرانا نام بھی ہے۔
یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ رب جو میرا چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، یہی چیز تبلیغ کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ساری توکل اللہ کے اوپر، لوگوں کے چہرے نہ دیکھیں، لوگوں کی نظریں نہ دیکھیں، لوگوں کے رویے نہ دیکھیں، لوگوں کی طرف سے شاباشی ملنا نہ دیکھیں، بلکہ سارا فوکس کیا ہو، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کروں۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں فساد آپ کو قرآن میں کئی ڈیفینیشن میں ملتا ہے۔ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کہیں جا کے آگ لگا دی، فساد یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، صرف فساد یہی نہیں ہے کہ کسی نے مورل پولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکو سسٹم کی پولوشن پھیلا دی۔ فساد کئی شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں جو صحیح طرح سے ناپ تول نہ کرے وہ فساد کرنے والا ہو گیا۔ کہیں آپ کو ملے گا جہاں کوئی رشتوں کے اندر ٹھیک طرح سے حقوق کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے، جو حقوق کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو فساد ملے گا وہ انسان جو اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا جو رسول کی اطاعت، شخصی اطاعت کی بات نہیں مانتا وہ فساد کر رہا ہے۔ تو یہاں فساد بتا دیا گیا، ناپ تول کی کمی کرنے والا زمین پر فساد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، انما انت من المسحرین، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ یوم ظلہ، ظلتی چھتری امبریلا کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسکالرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اٹامک ایکسپلوژن ٹائپ چیز ہو، اس لیے کہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو جب اٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو مشروم کلاؤڈ بنتا ہے، تو چھتری والا عذاب شاید اسی کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ان پر آیا تھا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ ہم کہیں اس زمانے کے اندر اٹامک بام کہاں سے آ گیا؟ اٹامک بام بنتا کس چیز سے ہے؟ یورینیم سے۔ یورینیم آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ زمین کے اندر یورینیم ڈالا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ کس کیمیکل کمبینیشن کے ساتھ جو ہے اٹامک ایکسپلوژن اس وقت بھی کرا سکتا تھا؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے فزیکل لاز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ ایگنوسٹک ہو کے، اگر آپ انکار کرنے والے بن کے یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے اٹامک ایکسپلوژن ہوتا جبکہ اس وقت اٹامک بام بھی نہیں تھے، تو یہ عقل کی کمی ہے، حکمت کی کمی ہے، دلیل کی کمی ہے جو انسان ایسی بات کرے گا۔ جس رب کے ہاتھ میں سارے اٹامک سسٹمز ہیں، جس رب کے ہاتھ میں سارے فزیکل سسٹمز ہیں، فزیکل لاز کے سسٹم ہیں، وہ رب جس وقت چاہے جس کمبینیشن سے چاہے جو ایکسپلوژن چاہے کروا دے۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہمیں ایک ایلیمنٹ زمین سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر دوسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر تیسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر ان کے کمپوزیشنز کو ٹیلی کر کے پھر ایک سرٹن فارمولا کے مطابق اس سے ہم جو ہے اٹامک بام بنا رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو زمین کے اندر ہی سب کو ایک سرٹن کمبینیشن کے اندر رکھ کے ایکسپلوژن کروا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، صاف صاف عربی زبان میں۔ اللہ نے کہا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، عربی کی زبان میں، مبین، عربی زبان کی صفت ہے کہ عربی زبان مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے۔ تو اگر شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی روشن زبان ہے، واضح زبان ہے، مبین زبان ہے۔ اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن سلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس ذکر
کوثر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے. یعنی جو ہدایت نہ لینا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. اورینٹلسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, قرآن کے اوپر کریٹیکل سٹڈی کرنے والے. وہ قرآن پڑھتے تھے, لیکن قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ قرآن میں سے غلطیاں نکالیں. تو اللہ تو اسی کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور اللہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے, اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ میری زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو اور مجھے اتنا زیادہ غافل نہ کر دیں کہ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں, اور جب موت آئے اور پھر کہیں کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے. ابھی سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں, ابھی سے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا لائف سٹائل, ہماری نعمتیں, ہماری صلاحیتیں, ہمارا وقت, ہماری صحت, یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. کہیں میں انہی میں پڑھ کر غرق نہ ہو جاؤں. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ایک تو زبان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی عذاب آسمان سے. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ پر جم جاتا ہے اور اپنے گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر اپنا لیتا ہے تو یہ بھی عذاب کی جلدی مچانے کے مترادف ہوتا ہے. یعنی اپنی اصلاح نہ کرنا بلکہ الٹا اپنے گناہ پر جم جانا عذاب کی جلدی مچانے کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. تم نے کچھ غور کیا, اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو, ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا, حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے, اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں, نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی جب وہی اترا کرتی تھی تو آسمان پر دور دور تک پہرے بٹھا دیے جاتے تھے, شیطان اسے سن نہیں سکتے تھے. بتا دیا گیا کفار کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کوئی شیطان آ کر سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ کسی شیطان کی اس تک پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات یہاں پر سب کے ریمائنڈر کے لیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو, وہاں پر اگر محفل میں 1 سے 2 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم نام لے لیں پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے, کیونکہ محفل میں 1-2 دفعہ اگر نام لے لیا گیا تو حجت تمام ہو جاتی ہے. بہرحال ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی, تو جس کی خواہش ہے وہ دل میں ضرور کہہ لے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو, فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا؟ فتکون من المعذبین. فتکون, فا آ گیا, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اپنی زندگی میں فوراً اس کا کوئی نہ کوئی عذاب, کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی. چاہے وہ بے سکونی کی حالت میں ملے, چاہے وہ کوئی نعمت چھن جانے کی حالت میں ملے, چاہے وہ کوئی بیماری آنے کی صورت میں ملے, چاہے وہ کسی قسم کا ڈپریشن آنے کی صورت میں ملے. اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ, فوراً اس کو ہم عذاب دینے والوں میں شامل کر دیں گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. کیسے ڈراؤ؟ کوئی ماسک پہن کے ڈراؤ؟ کیسے ڈراؤ؟ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اللہ کی آیات سے وارن کرو, اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرو. اور اپنوں کو قرآن کی بات بتانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, مگر بہرحال جس کو اپنوں سے محبت ہوگی وہ اپنوں تک اس میسج کو ضرور پہنچائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تبلیغ کو اپنے گھر والوں تک پھیلانا ہے, لیکن صرف گھر والوں کے تک تبلیغ نہیں پھیلانی, یقیناً باہر بھی پھیلانی ہے. ہاں, قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیے, ساتھ ساتھ باہر بھی یہ کام کرتے جائیے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاتا ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے اور انسان کو ان کی طرف سے بڑا سیویئر ریاکشن ملتا ہے, تو انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے, اور اس ڈپریشن کی وجہ سے انسان پہ تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے.
یا کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے، میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی، میں کسی کو منع نہیں کروں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیا حق ہے، بلا وجہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں. تو جب لوگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ریاکشن آئے تو گھبرانا ہی نہیں، باہر کے لوگوں کو بھی کہتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باہر کے لوگوں میں بتانے سے وہ اسٹرینتھ دے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے اندر تبلیغ کر سکیں گی. اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی ہر جھوٹے پر اترا کرتے ہیں. علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر اترا کرتے ہیں، انتہائی جھوٹا. رہے شعراء و شعراء یتبعہم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ یعنی زیادہ تر بتایا گیا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو وہ سیدھی راہ سے بہکا دیتے ہیں. زیادہ تر جو شاعر باتیں کرتے ہیں وہ ان کو خود بھی نصیب نہیں ہوتا، یا بڑے بڑے محلوں کی باتیں کریں گے، یا حسین حسین عورتوں کی باتیں کریں گے، کسی کی زلف میں الجھ کے رہ جائیں گے، کسی کی آنکھوں میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کبھی بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی. تو شعراء کی زیادہ تر باتیں آپ کو ایسی ہی ملتی ہیں، اس لیے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ گناہ گار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. شعراء میں میجورٹی جو رہی وہ مورل پولوشن پھیلانے والی رہی. زیادہ تر شاعر ایسے ہی رہے، میلو ڈرامیٹک. تو شاعری میں زیادہ تر لوگوں نے مبالغہ کیا. آپ دیکھیں شعر کے اندر عورتوں کو اتنا ڈسکس کیوں کیا گیا، عورتوں کے اوپر اتنے اشعار کیوں کہے گئے؟ غزلیں کس پر ہوتی ہیں؟ عورت پر. عورت کی آنکھیں، عورت کے بال نہیں ایسے لگتا رپنزل، ہر دوسری عورت رپنزل ایسے لگتا ہے، اتنے لمبے بال، ایسے بال کے کالی گھٹائیں. ایگزیجریشن کی بھی لمٹ ہے نا. لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ ایسے بھی شاعر رہے کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال، آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی سمری آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا فہم چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. اگر کوئی سمجھانے والا آپ کو مل جائے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ڈاکٹر اسرار کی آپ اگر تفاسیر سنیں یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو سنیں، جو ان کے ویڈیو لیکچرز یا آڈیو لیکچرز ہیں، تو انہوں نے اپنے لیکچرز کے اندر اقبال کی پوئٹری کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے. اس سے بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ علامہ اقبال کے اکثر اشعار ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی آیات کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دیا. تو کچھ کو قرآن نے یقیناً پناہ دی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات پر تدبر کیا اور اس تدبر کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس کو اپنا حصہ بنایا. عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شعر کہا کرتے تھے. اسی طرح حسان بن ثابت یہ بھی اشعار کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کر دیا ہے کہ کم تو اچھے رہے، زیادہ تر ایسے ہی رہے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ای منقلب ینقلبون، اللہ ان کو کس انجام سے دوچار کرتا ہے. سورت نمل مکی سورت ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اینٹ. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یعنی عمل کو بدلنے والی چیز بتا دی گئی کہ کیا ہے؟ آخرت کا یقین، حساب کا خوف، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. یہ چیز انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہدی و بشرا للمؤمنین. یہ کتاب رحمت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو، برکت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو، لیکن ہدن ہدایت و بشرا اور خوشخبری صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے. یعنی اس کا رحمت ہونا اور برکت ہونا عام ہے، اس کا ہدایت ہونا اور خوشخبری ہونا خاص ہے، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہے. تو مومنین جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین کر کے اپنے عمل کو بدلتے ہیں. اس کے برعکس
ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لہم اعمالہم فہم یعمہون. حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. زین لہم، اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے ہی مناسب بنا کر رکھ دیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب وہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ٹھیک ہے. جب وہ اسلام پر انگلیاں دراز کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، حق پر ہیں. جب وہ شریعت کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو بالکل جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. اس پوائنٹ سے اسکالرز نے کہا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں مرد کا مزاج رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے پروٹیکشن کا، کھانے پینے کا، نان نفقے کا انتظام کرتا ہے. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، یہ میں ہوں اللہ اے موسیٰ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو پھینک ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے بدکار لوگ ہیں. مگر جب کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے، دل ان کے مان چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کی نہ سنی. حق دل میں اتر جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کسی پریجڈس کی وجہ سے، اپنی کسی ذاتی تعصب کی وجہ سے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے. دل سمجھ جاتا ہے حق کو، روح پہچان جاتی ہے حق کو، اس سے کہ رب کی معرفت ہوتی ہے نا اس کے اندر. کوئی ہندو ہے یا بدھسٹ ہے، کوئی جو ہے یا عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے یا منافق ہے، حق کو پہچان لیتا ہے. حق اتر جاتا ہے دل میں، بس اس کی زبان اس کا اقرار نہیں کرنے دیتی. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. یہاں پہ کمبینیشن بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نالج دی تھی اور نالج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی. اللہ کی اطاعت کے ساتھ بادشاہت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں علم بھی تھا ان کے پاس اور بادشاہت بھی تھی. اپنی ذات سے کوئی بھی علم کافر نہیں ہوتا. تمام علوم مباح ہیں سوائے ان چند علوم کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے منع فرما دیا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تمام علوم کو اسلامائز کیا جائے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علوم تھے، ان کے پاس بادشاہت تھی. علماء کہتے ہیں بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے اپنی اس بادشاہت کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اس نے اللہ کی بات نہ مانی. سلیمان علیہ السلام اپنے شکر کے جذبے کی وجہ سے بادشاہت رکھنے کے باوجود اللہ کے قریب ہو گئے. تو ایسی بادشاہت مبارک ہے، ایسا علم مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی بتا دیا گیا کون سی فضیلت تھی، دنیاوی فضیلت بھی تھی بادشاہت کی اور علم کی فضیلت بھی تھی. تو صرف قرآن نے چند علوم کے قریب جانے کا دروازہ بند کیا ہے، باقی تمام علوم کو آج مسلمانوں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام نے ان کو اسلامائز نہ کیا شیطان کے ہتھے چڑھیں گے اور شیطان ان کا مس یوز کرے گا. چاہے وہ آپ کی کوئی میڈیا ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ نیٹ ہو، چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. سب گیجٹس کو، سب ایپس کو، یوں سمجھ لیں سب سوشل نیٹ ورک کو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے.
مسلمان دنیا کے علم سے منہ موڑ کر نہیں بیٹھ سکتے. مسلمان ان چیزوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. انہی چیزوں کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں نے علم اور اسلام کو آگے سے آگے پھیلانا ہے. ورنہ یاد رکھیں اگر مسلمانوں نے اس کو استعمال نہ کیا تو شیطان ان کے ذریعے اپنے علم کو، اپنے وسوسوں کو، اپنے ٹریپس کو آگے پہنچانے میں استعمال کرے گا. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اگر کسی نے کسی طاقت سے امپریس ہونا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے امپریس ہو. کیا سپر پاور کی طاقت سے آپ امپریس ہوں گے آج کی؟ کیا ان کے لشکر ہوں گے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہوا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. اس لیے سفر پر جا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لشکر سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ جن تھے، چاہے وہ چرند تھے، چاہے وہ پرند تھے، بہت ڈسپلنڈ تھے، آرگنائز تھے. جس طرح سے سلیمان علیہ السلام ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے وہ ان کے تابع رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی اس چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور کیا بولے اے میرے رب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے اللہ مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. ہم بھی انبیاء کی طرح صالح لوگوں کی کمپنی کی ضرور دعا کریں. تو چیونٹیوں کا ذکر یہاں پر آیا. کیا پتا یہ جو چیونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے لشکر دیکھ کر ان کے لشکر کے بارے میں ایک دوسرے کو وارن کر رہی ہیں، تو جب آپ کو اور مجھے دیکھتی ہوں تو ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہوں. کیا پتا آ گئی ہے کچن میں کام کرنے کے لیے، اب مجھ پر اسپرے کر دے گی. مثال کے طور پہ اگر میں نظر آ گئی تو کہیں چھپ جاتی ہوں اور باقیوں کو بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے آ گئی ہے میڈم، اسپرے کی بوتل ہاتھ میں لے کے چھپ جاؤ سب تم لوگ. تو کیا پتا چیونٹیاں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے باتوں بارے میں بھی کام کرتی ہوں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب آپ اور میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوں جہاں چیونٹی موجود ہوتی ہو تو